الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. انتہائی قابل احترام سامعین کرام، گرامی قدر بزرگوں، عزیز دوستوں، آج رمضان المبارک 29ویں شب معتکفین حضرات اور دیگر نمازی حضرات ہم اور آپ یہاں پر جمع ہیں. الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی نے گو نہ گو مصروفیات کے باوجود، نفس نفسی کا دورہ ہونے کے باوجود اور مختلف کاموں کے حملہ آور ہونے کے باوجود سب کاموں کو چھوڑ کر، مصروفیات کو چھوڑ کر مسجد میں جمع ہونا، اللہ اور اس کے رسول کی بات سننا، یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے قبولیت کی نشانی ہے. سب کہیں الحمدللہ. ابھی آپ کے سامنے درود شریف پڑھا گیا. بار بار جب بھی نعت پڑھتے ہیں درود شریف بھی پڑھتے ہیں. مثنوی شریف میں امام جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا اسی درود شریف پر. بڑا دل آویز، دل نشین اور سبق آموز واقعہ ہے. فرمایا کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. آپ کے صحابہ کرام کا جمع غفیر ہے، گویا کہ چاند ستاروں میں نمودار ہے. چاند نمودار ہے ستاروں کی جھرمٹ میں، اور اتنے میں ایک شہد کی مکھی آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر بیٹھ گئی اور آپ کے کان کے آگے پیچھے
گنگنانے لگی۔ وہ صحابہ، وہ جانثار وفادار جو آپ کی خدمت میں ہر وقت ہوشیار خبردار رہتے تھے، جو کسی چیز کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نہیں آنے دیتے تھے، تو شہد کی مکھی آپ کے اوپر بیٹھنے لگی ہے اور آپ کے کان کے دائیں بائیں گنگنا رہی ہے۔ صحابہ کرام اٹھے کہ اس کو ماریں، بگائیں اس کو، جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈسٹرب کر رہی ہے اور آپ کو متاثر کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ بیٹھو بیٹھو، ابھی تشریف رکھو۔ جب وہ مکھی چلی گئی تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں تو برداشت نہیں ہوتا کہ کوئی چیز آپ کو تنگ کرے، پریشان کرے، ڈسٹرب کرے اور ہم یہاں موجود ہوں۔ ہم اس مکھی کو مارنا چاہتے تھے، بھگانا چاہتے تھے، آپ نے ہمیں اجازت کیوں نہیں دی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مکھی میرے پاس آئی تھی شہد کی، تو میں اس سے کچھ بات کر رہا تھا، میں کچھ پوچھ رہا تھا، اور میں نے اس مکھی سے پوچھا کہ بھائی بتاؤ تم لوگ یہ شہد کیسے بناتے ہو، میٹھا کیسے بناتے ہو، اور اس قدر لذیذ اور عمدہ چیز کیسے بناتے ہو؟ تو شہد کی جو مکھی تھی اس نے مجھے بتایا کہ ہم شہد کی مکھیاں جمع ہو جاتی ہیں، ہمارا ایک سردار مکھی ہوتا ہے اور وہ مکھی ہمیں جو آرڈر کرتی ہے ہم اس کے مطابق چلتے ہیں۔ وہ صبح صبح ہمیں بھیجتی ہے کہ جاؤ جناب والا کہیں پھول پر بیٹھو، کلی پر بیٹھو، خوشبو پر بیٹھو اور پھولوں کے رس چوس کر آؤ، کلی کے رس چوس کر آؤ۔ شام کو ہم لوگ پیٹ بھر کے واپس آتے ہیں، پھول مختلف قسم کے، گلاب کے، چمیلی کے اور اس طرح کے مختلف پھولوں کو ان کے جناب ان کے جوس پی کر انہیں چوس کر آتے ہیں، جمع ہوتے ہیں شہد بنانے کے لیے۔ جب ہم جمع ہو جاتے ہیں تو ہماری جو سردار مکھی ہے وہ ہم سے کہتی ہے اچھا تم جناب سارے جمع ہو جاؤ اور آخری نبی پر درود بھیجو تاکہ ہم درود پڑھتے رہیں اور شہد بنتا رہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مکھی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ساری مکھیاں جمع ہو کر آپ کے ذات اقدس پر درود پڑھتے رہتے ہیں اور شہد بنتا رہتا ہے۔ تو اس لیے جس محفل میں، جس پروگرام میں، جس بیان میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جاتا ہے وہاں پھر شہد کی طرح مٹھاس پیدا ہو جاتا ہے، آپس میں محبت پیدا ہو جاتی ہے، آپس میں تعلق پیدا ہو جاتا ہے، محفل پر رونق ہو جاتی ہے، محفل نورانیت زدہ ہو جاتی ہے اور اس میں انوارات اور تجلیات کی برسات ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ میرے ساتھ پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا رب کریم یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام، جتنے حضرات نے اپنے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا، اپنے پیارے آقا سے محبت کا اظہار کر دیا، اپنے نبی سے عقیدت کا اظہار کیا اور تیری بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائی، یا رب کریم ہم اپنے پیارے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا کیا درود پیش کریں۔ یا رب کریم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے مطابق ان پر درود بھیج دے۔ اللہم صلی علی محمد، کہ ہم اپنے اللہ سے گویا دعا کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں، درود پاک پڑھتے ہیں کہ یا اللہ تو ہمارے نبی
پر ان کی شان کے مطابق اور اپنی شان کے مطابق ان پر ہمارا درود پیش فرما دے۔ رب العالمین کے پیارے آقا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو ایک مرتبہ مجھ پر درود پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ جو ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے کتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں؟ 10 مرتبہ۔ ایک روایت کے مطابق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری محبت رب العالمین کی نگاہ میں دیکھنا چاہو تو ایک مرتبہ مجھ پر درود بھیجو، 10 رحمتیں بھی نازل فرمائیں گے، 10 گناہ معاف فرمائیں گے اور 10 درجے بھی بلند فرمائیں گے۔ فرمایا کہ جو اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر 1000 مرتبہ روزانہ درود پڑھتا ہے وہ مرنے سے پہلے جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھ لیتا ہے۔ یہ کہنے کی سننے کی بات ہے، جو پڑھے گا وہی دیکھے گا۔ ہم تو سچی بات یہ ہے کہ سبحان اللہ اور ماشاءاللہ کہنے کے بعد بھول جاتے ہیں۔ جو مرد قلندر جو اپنے آقا کا وفادار جنونی حد تک محبت کرنے والا جب اپنے پیارے آقا پر 1000 مرتبہ روزانہ درود شریف پڑھے گا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کے مطابق وہ مرنے سے پہلے جنت میں اپنا ٹھکانہ ضرور دیکھے گا۔ سب کہیں انشاءاللہ۔ تو یہ 29ویں شب ہے، برکات کی رات ہے، مغفرت کی رات ہے، جہنم سے آزادی کی رات ہے، اور ہم سب محتاج اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے منگتا بن کر بیٹھے ہوئے ہیں اور اس امید پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور اللہ رب ذوالجلال ہم گناہگاروں کو جہنم سے آزاد فرما دے۔ تو جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے رب العالمین ہمیں تسلی دے رہے ہیں، ہمیں امید دلا رہے ہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہمارے گناہوں سے بہت زیادہ ہے۔ فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے معبود میرے بندوں سے فرما دیجئے یا عبادی الذین اسرفوا، اے میرے وہ بندوں جو نا امید ہو چکے علی انفسہم اپنے نفسوں پر، گناہوں کی کثرت کی وجہ سے، غیبت کرنے کی وجہ سے، تجسس کرنے کی وجہ سے، دوسروں کے اوپر غلط فہمیاں پہ لانے کی وجہ سے، نمازوں میں سستی کی وجہ سے، روزے میں بے ادبی کرنے کی وجہ سے، سجدوں میں کمی کرنے کی وجہ سے، تلاوت قرآن سے دور رہنے کی وجہ سے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اپنی جان کی وجہ سے، اپنے گناہوں کی وجہ سے، اپنی خطاؤں کی وجہ سے مایوس نظر آ رہے، فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ امید نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، جس طرح تم نے گناہوں کی کثرت کی ہے، جس طرح تم نے نافرمانیاں کی ہے، اگر اللہ رب ذوالجلال کے سامنے توبہ تائب ہو جاؤ، رب العالمین کے سامنے گڑ گڑاؤ، رب العالمین کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کرو، من یعمل سوءا او یظلم نفسا ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفور الرحیم،
العالمین نے فرمایا من یعمل سوءا، جس بھی میرے بندے نے غلط عمل کیا، برائی کی، گناہ سرزد ہو گیا، میری نافرمانی کی، فرمایا فَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، یعنی اپنے نفس پر ظلم کیا، اپنے آپ پر ظلم کیا۔ جو بھی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے حقیقت میں اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ اپنے آپ پر کیا کرتا ہے؟ ظلم کرتا ہے۔ اس لیے کہ کوئی آدمی بھی بظاہر یہ نہیں چاہتا کہ کوئی اس کو تھپڑ مارے، کوئی اس کو مکہ مارے، کوئی جناب لکڑی سے اس کو مارے، کوئی اسے سوئی چبوئے، اسے تکلیف دے، کوئی بھی نہیں چاہتا۔ اور جو آدمی ہم میں سے جو گناہگار آدمی گناہ کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو عذاب کے لیے تیار کرتا ہے، سزا کے لیے تیار کرتا ہے، گویا اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے۔ تو اس لیے گناہ کرنے کو، نافرمانی کرنے کو اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کی حکم عدولی کرنے کو، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نظر انداز کرنے کو رب العالمین نے ظلم سے تعبیر کیا۔ او یظلم نفسا، یا جس نے اپنے آپ پر ظلم کر دیا، ثم یستغفر اللہ، پھر رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا، پھر رب العالمین نے اپنے بندے کو موقع عطا فرمایا، سارا دن روزے سے رہے اور رات کو تراویح میں شرکت کی، دن بھر جماعت سے نمازیں پڑھی، قرآن کی تلاوت کی، اللہ رب ذوالجلال کا ذکر کیا، رب العالمین سے وفاداری کے وعدے کیے، فرمایا ثم یستغفر اللہ، پھر میرے دروازے پر آیا اور کہنے لگا تندرستی کے عالم میں گھبراتا ہوں، پر در غیر پہ جاتے ہوئے شرماتا ہوں، ہاتھ پھیلانے میں محتاج کو غیرت کیسی، پر شرم اتنی ہے کہ بندہ تیرا کہلاتا ہوں۔ رب العالمین کے سامنے توبہ طائب ہونے کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، کبھی تراویح کی نماز کے بعد، کبھی افطاری کے موقع پر، کبھی سحری کے موقع پر، کبھی تلاوت قرآن کے موقع پر، کبھی جناب والا رمضان المبارک کی مبارک ساعتوں میں، کبھی 21ویں شب میں، کبھی 23ویں شب میں، کبھی 25 اور 27ویں شب میں، کبھی 29ویں شب میں، دن رات میں جب بھی رب العالمین کے سامنے توبہ طائب ہوتا ہے، استغفار کرتا ہے، گناہوں پر نادم ہوتا ہے، شرمندگی کا اظہار کرتا ہے، آئندہ گناہوں سے بچنے کا عزم کرتا ہے، یستغفر اللہ یجد اللہ غفورا رحیما، رب العالمین نے فرمایا جب یہ ایسا کرے گا تو مجھے رحیم پائے گا۔ کیا پائے گا؟ کہ اگر میرا بندہ ظلم کرنے کے بعد، گناہ کرنے کے بعد اس کو جاری رکھنے کے بجائے، کنٹینیو کرنے کے بجائے شرمندہ ہو جائے، احساس ہو جائے اور یہ فیصلہ کریں کہ میں غلط راستے پہ چلا ہوں، اب مجھے سیدھے راستے پر چلنا چاہیے اور رمضان کی برکت سے میری زندگی تبدیل ہونی چاہیے اور میری زندگی کے نظام الاوقات میں تبدیلی آنی چاہیے، اب میں جو بھی کام کروں اللہ رب ذوالجلال کے فرمان کے مطابق کروں اور اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کروں۔ تو رب العالمین نے فرمایا اگر میرا بندہ ایک قدم چل کر میری طرف آئے گا تو میں 10 قدم چل کر اس کی طرف آؤں گا، اور اگر میرا بندہ چلتا ہوا میرے پاس آئے گا میں دوڑتا ہوا اپنے بندے کے پاس جاؤں گا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، رب العالمین اپنے بندے سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں یا ایھا الانسان،
اے انسان جس کو میں نے بنایا ہے ایک نطفے سے بنایا ہے، ناپاک قطرے سے بنایا ہے، پانی کے قطرے سے بنایا، پھر اسے سنوارا، پھر اسے بڑا کیا، پھر اسے جوانی دی، اس کے جسم میں ہڈیاں بنائی، خون بنایا اور اس میں خون کو روانہ کر دیا۔ اور رب العالمین نے اس انسان کو اتنی حکمت عطا فرمائی، اتنی صلاحیت عطا فرمائی، اس انسان نے دیکھتے ہی دیکھتے جہاز تیار کر لیا، اس انسان نے دیکھتے ہی دیکھتے ریل گاڑی بنا ڈالی، اسی انسان نے دیکھتے ہی دیکھتے کئی ہزاروں قسم کی گاڑیاں بنا کر سڑکوں پر دوڑا دی، اسی انسان نے قسم قسم کے کوٹھیاں اور بنگلے بنا دیے، اسی انسان نے قسم کے روڈ بنا دیے، نقشے بنا دیے۔ یا ایھا الانسان، اے انسان میں نے تجھے کیا نہیں دیا؟ میں نے تجھے جوانی دی، میں نے تجھے صحت دی، میں نے گرمی کے لیے سورج کو تیری خدمت پہ لگا دیا، میں نے تیری خدمت کے لیے سمندر دریا بنا دیے، ان کو روانی اور جولانی عطا فرما دی، اور تیری خدمت کے لیے میں نے آسمان پہ چاند کو سجا دیا، میں نے تیری خدمت کے لیے آسمان کو ستاروں کی جلملاہٹ سے سجا دیا، جب بھی تیرا دل کرے آسمان کی طرف دیکھے اور ستاروں کی خوبصورتی سے محظوظ ہونے لگے۔ اے میرا انسان، یا ایھا الانسان، اے انسان، کیا کیا میں نے تجھے عطا نہیں کیا؟ میں نے تجھے بنایا اور تیرے کھانے پینے کا انتظام کر دیا، ساری رات تو سوتا رہتا ہے، آرام کرتا رہتا ہے، صبح جب بازار میں نکلتا ہے منہ دھو کے، میں نے تجھ سے پہلے سبزی تیرے بازار میں پہنچا دی، گوشت تجھ سے پہلے بازار میں پہنچا دیا، اور جناب والا دودھ کی دکان پر تجھ سے پہلے میں نے دودھ تیرا پہنچا دیا، اور جناب والا اور کئی قسم کے جنرل اسٹور میں ہزاروں قسم کا سامان تجھ سے پہلے وہاں پہنچ گیا۔ اے میرا بندہ، یا ایھا الانسان، جو تو کھانا چاہتا ہے بازار میں تیرے لیے موجود ہے، جو تو پینا چاہتا ہے بازار میں تیرے لیے موجود ہے، میں نے تجھے کاروبار سے نوازا، میں نے تجھے دکان سے نوازا، میں نے تجھے نوکری اور عہدے عطا کیے تاکہ تیرا روزگار بھی چلتا رہے اور تجھے پیسے بھی ملتے رہے، اور جو بھی تو میری نعمتوں سے چائے کھاتا رہے۔ یا ایھا الانسان، اے انسان، جب بھی جو تو چاہتا ہے کھانا کھاتا ہے، جب تو چاہتا ہے چاول کھاتا ہے، جب تو چاہتا ہے بریانی کھاتا ہے، جب تو چاہتا ہے جناب والا قسم کے کھانے کھاتا ہے، جب بھی تیرا دل چاہتا ہے تو دودھ پی لیتا ہے، شربت پی لیتا ہے، کولڈ ڈرنک پی لیتا ہے، ہر طرح کی نعمتوں کو میں نے تیرے چاروں طرف پھیلا دیا۔ یا ایھا الانسان، اے انسان، جب سب کچھ تیرے لیے میں نے کر دیا، ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تجھے اپنے رب سے جدا کر دیا؟ کس چیز نے، کس مصیبت نے تجھے اپنے رب سے الگ کر دیا، ناراض کر دیا، غافل کر دیا، سست کر دیا؟ سب کچھ کھانے پینے کے بعد بھی مجھے ہی بھول گیا۔ ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تجھے رب سے جدا کر دیا، غافل کر دیا، سست کر دیا اس رب سے؟ الکریم، جو کرم کرنے والا ہے، جو بغیر حق کے سب کچھ دینے والا ہے۔ الذی خلقک، وہ رب جس نے تجھے پیدا کیا، جب تو دنیا میں نہیں آیا تیری ماں نے، تیرے والد نے، تیرے ابا نے میرے دربار میں کوئی درخواست نہیں دی، کوئی سفارش لے کر نہیں آئے، کوئی دھرنا نہیں دیا، کوئی مطالبہ نہیں کیا، میں نے بغیر کسی مطالبے
مطالبے اور درخواست کے تجھے اپنے گھر میں نواز دیا۔ الذی خلقک، میں نے تجھے بنایا، جب میں بنانے لگا میں چاہتا تو تجھے جناب والا گدھا بنا دیتا، میں چاہتا تجھے گھوڑا بنا دیتا، میں چاہتا تجھے شیر بنا دیتا، میں چاہتا تجھے گیدڑ بنا دیتا، میں چاہتا تجھے جانور بنا دیتا، میں چاہتا تو تجھے درندہ بنا دیتا جس سے انسان بھی ڈر کے بھاگ جاتے ہیں، اور میں چاہتا تجھے زہریلا بنا دیتا، ساری انسانیت کے لیے خطرہ بن جاتا۔ لیکن الذی خلقک، میرے بندے جب میں نے تجھے بنایا، فسواک، میں نے خوبصورت بنا دیا۔ کیا بنایا؟ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، مجھے تین کی قسم، مجھے زیتون کی قسم، اور مجھے طور سینا کی قسم۔ فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اے انسان میں نے تجھے ساری مخلوق میں سب سے خوبصورت بنایا۔ کیا بنایا؟ سب سے زیادہ خوبصورت بنایا۔ اور میں نے پہلے تجھے انسان بنایا، پھر تجھے صحیح انسان بنایا، معذور نہیں بنایا، ٹیڑھا نہیں بنایا، گونگا بہرا نہیں بنایا، صحیح انسان، صحیح سالم، خلقک فسواک، صحیح انسان بنایا۔ اور قسم کھا کے رب نے فرمایا کہ سب سے زیادہ تجھے خوبصورت بنایا، اور فرمایا کہ سب کچھ دے دیا تجھے، تو ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تجھے اپنے رب سے جدا کر دیا، اپنے رب سے غافل کر دیا، اپنے رب سے تجھے ناراض کر دیا؟ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، رب العالمین نے انسان کی ساری خوبصورتی اور اس کے حسن کو بیان فرما دیا، اور اس آیت میں گویا شکوہ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جب سب کچھ میں نے بنا دیا تو مجھے چھوڑ کر تو کس کی طرف جا رہا، مجھے چھوڑ کر تو کس کس کی عبادت میں لگا ہوا ہے، کس کی پیروی میں لگا ہوا ہے؟ تو رب العالمین نے گویا کہ ہماری تخلیق کو، ہماری پیدائش کو واسطہ بنا کر ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ تمہیں انسان بنانے والا، تمہیں خوبصورتی عطا کرنے والا، تمہیں عزت عطا کرنے والا، تمہیں روزی سے نوازنے والا، عزت سے نوازنے والا میں ہوں، تو مجھے چھوڑ کر کہیں دائیں بائیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ اگر تجھ سے کوئی غلطی بھی ہو گئی ہے، کوئی گناہ بھی ہو گیا ہے، تو ادھر ادھر کیوں جاتا ہے، میرے پاس آ جا۔ رب العالمین سے زیادہ مہربان کوئی نہیں، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا میرے جناب والا دوستوں، غور کر لینا ذرا، آپ سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی جناب والا گناہ ہو جائے، آپ کے بھائی کو پتہ چلے، وہ تمہیں وہ جناب والا تانے دینے لگ جائے گا، آپ کے بیٹے کو پتہ چل جائے، وہ بھی جناب والا منہ بناتا نظر آئے گا، ناراض ہوتا ہوا نظر آئے گا، تانا دیتا ہوا نظر آئے گا۔ اگر آپ کی غلطی کے بارے میں آپ کے گھر میں آپ کی بیوی کو پتہ چل جائے، وہ بھی جناب والا آپ سے ناراض ہوگی، چرچا کرے گی، منہ بنائے گی۔ بہن کو معلوم ہو جائے، وہ بھی جناب والا ناراض ہو کر بیٹھ جائے گی۔ ماں کو معلوم ہو جائے، وقتی طور پر وہ بھی ناراض ہو جائے گی، جناب والا اس کو بھی منانا پڑے گا۔ پتہ نہیں کس کس کو منانے میں کتنا کتنا ٹائم لگے گا، لیکن رب العالمین نے فرمایا من یعمل سوءا او یظلم نفسا ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفورا رحیما۔ میرا بندہ اگر تو گناہوں سے بھر جائے، گناہوں میں لت جائے، اور گناہ اتنی کثیر ہو جائے کہ تو پریشان ہو جائے، پھر بھی اگر میرے دروازے پہ آ کر یقین کے ساتھ مجھے پکارے گا، میرے سامنے توبہ کرے گا، اور میرے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کرے گا، فرمایا غفور الرحیم، تو مجھے معاف کرنے والا پائے گا۔ رب العالمین جو ہے وہ
بغیر دانہ دیے، بغیر ٹائم گزارے، بغیر پریشان کیے اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً ہی اپنے بندے کو معاف کرنے کا حوصلہ رکھتے ہیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہم سچے ہوں، ہم کھرے ہوں، صدق دل کے ساتھ توبہ ہو اور گناہوں سے چھٹکارے کی پکی امید اور نیت ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف فرمانے والے ہیں۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، چند چیزوں کا خیال کریں۔ میرے اور آپ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، یہ بہت پوائنٹ کی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ ابھی میں اس کی تشریح کرنے لگا ہوں، بڑی دلچسپ باتیں اس میں موجود ہیں۔ فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو تواضع اختیار کرے، عاجزی اختیار کرے، اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا فرماتے ہیں۔ کیا عطا فرماتے ہیں؟ عزت عطا فرماتے ہیں۔ دیکھیں جناب، نمازی بننا آسان ہے، جناب والا حافظ بننا آسان ہے، قاری بننا آسان ہے، عالم بننا آسان ہے، مفتی بننا آسان ہے، حاجی بننا آسان ہے، اور جناب والا دکاندار بننا آسان ہے، سرمایہ دار بننا آسان ہے، کارخانے دار بننا آسان ہے، لیکن عاجزی کرنا مشکل ہے، عاجزی کرنا مشکل ہے۔ کئی نمازیوں کو دیکھا، کئی حاجیوں کو دیکھا، کئی جناب والا عمرے کرنے والوں کو دیکھا، کئی حافظ قرآن عالم دین کو دیکھا کہ ان کے اندر صبر نہیں ہے، غصہ ہے، اور ان کے اندر عاجزی نہیں ہے، تکبر ہے۔ تھوڑی سی بات مزاج کے خلاف ہو جائے گرم ہو جائیں گے، تھوڑی سی بات مزاج کے خلاف ہو جائے گرم ہو جائیں گے، بگڑ جائیں گے، بھول جائیں گے کہ میں حافظ ہوں، بھول جائیں گے کہ میں قاری ہوں، میں مفتی ہوں، میں عالم ہوں، ارے میں نمازی ہوں، میں مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنے والا ہوں، ارے میں نے تو حج بھی کیا ہے، عمرہ بھی کیا ہے۔ نہیں نہیں، بس موٹر سائیکل تھوڑی آگے نکل جائے گالیاں دینا شروع، کوئی گاڑی والا آگے رک جائے، راستہ نہ ملے، فوراً اپنے آپ کو بھول جائے گا، نماز کو بھول جائے گا، قرآن کو بھول جائے گا، اپنے بڑے ہونے کو بھول جائے گا، اپنا خاندان ہی بھول جائے گا، اور فوراً ہی بدل جائے گا، اس لیے کہ شیطان حملہ آور ہو جاتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ نمازی بننا آسان ہے، روزہ رکھنا آسان ہے، اعتکاف میں بیٹھنا آسان ہے، لوگ درخواستیں دے دے کے بیٹھ رہے ہوتے ہیں، قرآن دازی کر کے ہم بٹھاتے ہیں، کئی لوگوں کو واپس جانا پڑتا ہے، تو بہت زیادہ الحمدللہ دلچسپی سے لوگ آتے ہیں، لیکن اپنے اندر عاجزی پیدا کرو، چھوٹا بننے کی کوشش کرو، اپنے آپ کے اندر چھوٹا بننے کی پریکٹس کرو۔ یہ مشکل کام ہے، اگر یہ آپ نے کر لیا تو اگر آپ کے چہرے پہ خالی داڑھی بھی ہوگی نا، لوگ کہیں گے کوئی مفتی صاحب جا رہا ہے، کوئی عالم جا رہا ہے، ماشاءاللہ کوئی فاضل جا رہا ہے، یار دیکھو اتنا اچھا اخلاق، میں نے اس کو دھکا بھی دیا، اس کو محسوس ہی نہیں ہوا، میں نے اس کو راستہ نہیں دیا، اس نے گالی بھی نہیں دی، اور چپکے سے چلا گیا، اور الٹا وہ سوری بول رہا تھا۔ تو جس اندر عاجزی آ جائے، انکساری آ جائے، سمجھو وہ کامیاب بندہ ہے۔ باقی چیزوں میں کامیابی نہیں ہے کہ جناب بہت بڑا عالم فاضل بن گیا، اگر اس کے اندر تکبر ہے تو بیکار۔ اگر حج کر رہا ہے، ہر سال عمرہ کر رہا ہے، اور جناب گھر میں داخل ہوتا ہے ایک جناب روب دبدبے کے ساتھ، گھر والے چھپتے پھر رہے ہیں کہ بھئی آگے پتہ نہیں کس کو مارے گا، کس سے بھڑکے گا، کس سے لڑائی لڑے گا، گھر والے الگ ڈر رہے ہیں، دفتر والے الگ ڈر رہے ہیں، ہاں جی دکاندار الگ ڈر رہے ہیں، یار پھر آ گئی مصیبت۔ آپ کارخانے میں داخل ہوئے، آپ کے ساتھی آپ سے ڈر رہے ہیں، یار یہ پھر آ گیا، پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرے گا۔ تو جس آدمی کے اندر عاجزی نہیں ہے، جس آدمی کے اندر انکساری نہیں ہے، وہ بیکار آدمی ہے، چاہے وہ کچھ بھی ہو جائے، وہ روزے رکھے، اعتکاف میں بیٹھے، حج کرے، عمرے کرے، جب بھی آئے گا لوگ کہیں گے پھر آ گیا۔ کیا کہیں گے؟ سارے بولو، کہیں گے پھر آ گیا۔ تو بھائی اس چیز سے بچو۔ اس کے لیے کوئی آپ کو تعلیم حاصل کرنے کی ضرورت ہے؟ اس کے لیے آپ کو کالج جانے کی ضرورت ہے؟ یونیورسٹی میں پیسے دینے کی ضرورت ہے؟ یا تبلیغ میں سال لگانے کی ضرورت ہے؟ بھائی عاجزی پیدا کرو اپنے اندر۔ آپ روڈ میں ہیں، آپ بازار میں ہیں، آپ کارخانے میں ہیں، کہیں بھی ہیں،
10 مسئلے میں مجھے نظر آتے ہیں دیکھتے ہوئے کہ لوگ کیسے بھڑکتے ہیں، کیسے اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں، کیسے اپنے خاندان ہی بھول جاتے ہیں۔ میں کئی لوگوں کو اپنے سامنے الگ اور بازار میں بالکل الگ دیکھ چکا ہوں کہ کس طرح وہ لوگوں سے بھڑکتے ہیں، کس طرح گالیاں دیتے ہیں، کس طرح وہ جناب والا اپنی تہذیب کو بھول جاتے ہیں، اپنے حقیقت کو بھول جاتے ہیں۔ یہ سب سے بڑا نقصان ہے، یہ سب سے بڑا نقصان ہے، یہ ہماری سب سے بڑی کمی ہے۔ انسان کے اندر خطائیں ہوتی ہیں، کمزوریاں ہوتی ہیں، گناہ ہوتے ہیں، لیکن عاجزی ان تمام چیزوں پہ پردہ ڈال دیتی ہے۔ عاجزی آپ کے لیے راستہ بناتی ہے، عاجزی آپ کو عزت دیتی ہے۔ کیوں؟ میرے آقا نے فرمایا، اس لیے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے گا اللہ تعالیٰ اس کو بڑا بنا دیں گے۔ اور صرف یہ نہیں بلکہ فرمایا ومن تکبر وضعہ اللہ، جو بڑا بڑا بن کے گھومے گا، جو اپنے آپ کو خود بڑا سمجھے گا، وہ لوگوں کی نظروں میں گر جائے گا، لوگوں کی نظروں میں بہت چھوٹا ہوگا۔ جیسے میں نے ابھی بتایا، کہیں گے وہ جا رہا ہے، یہ جا رہا ہے، وہ آ گیا، یہ آ گیا، لوگ اس سے ڈریں گے، لوگ اس کو گالیوں سے یاد کریں گے، برائی سے یاد کریں گے۔ کوئی نہیں کہے گا یار ماشاءاللہ پھر آ گیا، آئے بھائی آئے، کہاں گئے تھے آپ؟ تو 1 مہینے سے نظر نہیں آ رہے، 1 ہفتے سے نظر نہیں آ رہے، بھائی کہاں چلے گئے تھے؟ ایسے بھی لوگ ہیں کہ لوگ ان سے کہتے ہیں کہ آپ ہماری نظروں سے غائب ہی نہ ہو، ہماری نظروں سے اوجھل ہی نہ ہو، ہمارے محلے سے کہیں جائیں ہی نہیں۔ تو ہم ایسے کیوں نہیں بن سکتے؟ ہم اپنے آپ کو ایسی تربیت کیوں نہیں دے سکتے؟ تو میں اس پورے رمضان المبارک کا اور پوری عبادات کا، اس اعتکاف کا اور روزے تراویح کا گویا خلاصہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ۔ آپ ابھی سے نیت کر لیں، عزم کر لیں، پریکٹس کر کے دیکھ لیں کہ عید کے، رمضان کے بعد، عید کے دن سے آپ اپنا نیا پیریڈ شروع کریں، ایک نئی زندگی کا آغاز کریں، ایک نئی سوچ کو جنم دیں اور ایک نئی سوچ کو لے کر آگے بڑھیں اور ایک نئی زندگی کو گویا لوگوں میں پھیلانے کی کوشش کریں کہ اب آپ نے تکبر نہیں کرنا ہے، غصہ نہیں کرنا ہے، گالیاں نہیں دینی ہے، بلکہ اپنے اندر عاجزی اختیار کرنی ہے۔ کچھ بھی ہو جائے برداشت کرنا ہے۔ برداشت کرنا مسلمان کا کام ہے، برداشت کرنا میرے نبی کے محبت کرنے والوں کا کام ہے۔ صحابہ کرام سے میرے آقا نے فرمایا تم جانتے ہو پہلوان کون ہوتا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلوان وہ ہوتا ہے جو لڑائی میں دوسرے کو بچھاڑ دے، گرا دے؟ فرمایا کہ نہیں، پہلوان طاقتور وہ ہوتا ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پہ کنٹرول کرے۔ حضرت جو غصے کے وقت اپنے آپ پر کنٹرول کرے، فرمایا وہ پہلوان ہوتا ہے جو غصے کے اندر درندہ بن جائے، جانور بن جائے، اپنے آپ کو بھول جائے، اپنا خاندان بھول جائے۔ وہ کہاں سے پہلوان آ گیا؟ وہ کہاں سے شریف بن کے آ گیا؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دو حدیثوں سے سمجھایا ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے غصے کو پی جائے، کنٹرول کرے، یہ پہلوان ہے۔ اور دوسری جگہ فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ۔ میرے آقا گارنٹی دے رہے ہیں، سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں آپ کو کہ اگر اپنے آپ کو چھوٹا بنا کے چلو گے، بھائیوں میں چھوٹے بن جاؤ، دکان میں چھوٹا بن جاؤ، فیکٹری میں اپنے دوستوں میں چھوٹا بن جاؤ، جہاں گیدرنگ میں اپنے آپ کو چھوٹا سمجھو، آپ کو عزت ملے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو گارنٹی دے رہے ہیں کہ آپ کو عزت ملے گی۔ ومن تکبر وضعہ اللہ۔ اور اگر اسی طرح چلتے رہے گالیوں کے ساتھ، غصے کے ساتھ، لڑائی کے ساتھ، راستے میں اس کو دھکا دے رہے ہیں، اس کو دھکا دے رہے ہیں، اس کو گالی دے رہے ہیں، فرمایا وضعہ اللہ، اللہ تعالیٰ جناب پیسے کے باوجود، دولت کے باوجود، گھر بار کے باوجود ذلیل کر کے چھوڑیں گے اور ذلیل کر کے دکھائیں گے۔ اس لیے ہمیں ذلت سے بچنا ہے، عزت حاصل کرنی ہے تو عزت عاجزی میں ہے، انکساری میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اوف عمن ظلمت احسن من اساء الیہ۔ دوسری ایک اور حدیث کا ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ جو آپ پر ظلم کرے اس کو معاف کرے۔ ہم کہتے ہیں نا جی جو اچھا ہو اس طرح اچھا رہیں گے، جو برا ہو اس کو تو جواب دیں، لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نہیں ہے، یہ موقف نہیں ہے۔
میرے نبی کا موقف یہ ہے، ہم نبی سے محبت کرتے ہیں صرف میٹھا کھانے کے لیے، ہم نبی سے محبت کرتے ہیں صرف جناب والا کھیر کھانے کے لیے، سویاں کھانے کے لیے، اور جناب کوئی اچھا سا کھانا مل جاتا ہے کہ بھئی یہ کھانا سنت ہے، اس ٹائم کھانا فرض ہے، اس ٹائم کھانا سنت ہے، بس اس لیے میں اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں۔ جو مشکل باتیں ہیں اس میں ہم اپنے نبی سے محبت نہیں کرتے۔ میرے آقا نے فرمایا اوفوا عمن ظلمت، جو آپ پہ ظلم کرے، جو آپ کے ساتھ زیادتی کرے، اس کو معاف کرو، اس کو معاف کر کے یہ بات ثابت کر دو کہ میں اپنے نبی سے محبت کرتا ہوں۔ احسن من اساء الی، احسن من اساء الی، جو آپ سے برائی کرے اس کو صرف نظر انداز نہیں کرو کہ چلو جی وہ برائی کر رہا ہے میں نے ادھر منہ پھیر لیا، یہ نہیں فرمایا۔ احسن من اساء الی، یہ نہیں فرمایا کہ جس نے آپ سے برائی کی آپ اس کو ایک سائڈ پہ چھوڑ دو اور اس سے بات ہی نہیں کرو، اس سے واسطہ ہی نہیں رکھو، جان چھوٹی۔ فرمایا نہیں، احسن من اساء الی، جو آپ سے برا کرے، جو آپ کو دھوکہ دے، جو آپ کے ساتھ غلط کرے، فرمایا اس سے اچھائی کر کے دکھاؤ، اس برائی کا جواب اچھائی سے دے کے دکھاؤ گے تو یہ نبی کی محبت ہے، یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان پر عمل ہے۔ اگر اپنی مرضی زندگی گزاریں گے، پھر لڑائی لڑیں گے، پھر گالیاں دیں گے، پھر جناب والا اپنی مرضی طبیعت سے چلیں گے تو پھر اعتکاف میں 10 دن قید ہونے کی ضرورت ہی نہیں، پھر پورا رمضان بھوکا رہنے کی ضرورت ہی نہیں، پیاسا رہنے کی ضرورت نہیں۔ جب ہم اپنے اللہ کے لیے، اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہم روزے رکھ رہے ہیں، تراویح پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، تلاوت قرآن کر رہے ہیں، اعتکاف میں بیٹھے ہیں، صدقہ دے رہے ہیں، خیرات کر رہے ہیں، صدقہ فطر دے رہے ہیں، زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، تو بھائی پھر بری بات کیوں نہیں مانتے؟ تو لہذا یہ قرآن سے بھی ثابت ہے عاجزی۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا۔ پہلے میں ترجمہ کا خلاصہ بیان کرتا ہوں کہ اللہ نے فرمایا زکوٰۃ ادا کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور اللہ کے نام پہ قرض حسنہ دو۔ زکوٰۃ کے علاوہ جو لوگ اللہ کے نام پہ دیتے ہیں بھائی یہ لو یار، یہ دے دیا، اس کو دے دیا، غریب کو دے دیا، مدرسے میں دے دیا، مسجد میں دے دیا، یہ ہے وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا۔ اللہ تعالیٰ کو ہم قرضہ دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ قیامت میں ہمیں بڑا چڑھا کر دیں گے۔ تو فرمایا نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، اللہ کو قرضہ دو، دین کے کام میں خرچ کرو۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، فرمایا کہ جو آپ مال بچا یہاں پہ رکھتے ہو وہ الگ ہے، جو آپ آگے بھیج رہے ہو اللہ کے نام پہ دے رہے ہو وہ اس مال سے کہیں زیادہ اچھا ہے۔ ہوا خیرن، وہ اچھا بھی ہے، وَأَعْظَمَ أَجْرًا، بہترین اجر والا بھی ہے۔ یہ سب کچھ آپ نے دے دیا، نماز بھی پڑھ لی، زکوٰۃ بھی دے دی، قرض حسنہ بھی دے دیا، اور آخرت کے لیے ذخیرہ بھی بنا دیا، سب کچھ کر لیا نا، اب تو ہم تڑی سے چلنا چاہیے، اب تو ہمیں یوں اٹھا کے چلنا چاہیے اپنے آپ کو کہ میں تو جی نمازی بن گیا، میں نے زکوٰۃ بھی دے دی، صدقہ بھی دے دیا، اور مسجد میں چندہ بھی دے کے آیا ہوں، اب جناب ہم تڑی سے چلیں؟ اللہ نے فرمایا نہیں چلے گا۔ زکوٰۃ بھی دے دی، نماز بھی پڑھ لی، قرض حسن، فرمایا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهِ، پھر بھی استغفار کرو، یا اللہ پتہ نہیں میں نے نماز جو پڑھی پوری بھی پڑھی یا نہیں پڑھی، صحیح پڑھی یا نہیں پڑھی، میں نے روزے رکھے پتہ نہیں صحیح رکھے یا نہیں رکھے، میں نے زکوٰۃ دے دی پتہ نہیں ایسا نہ ہو کہ میں نے کم دے دی ہو اور غلط نیت سے دی ہو، اور میں نے مسجد میں مدرسے میں کسی غریب کو دیا اس میں میری نیت نہ بگڑ گئی ہو، سب کچھ ہونے کے باوجود ضائع نہ ہو جائے۔ وَاسْتَغْفِرُ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اچھے کام کرنے کے بعد پھر بھی مجھ سے استغفار کرو، ان اللہ غفور الرحیم، جو کمی کوتاہی ہوگی وہ میں معاف کر دوں گا اور قبول کر لوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ہمیں ہر عبادت، ہر ذکر فکر اخلاص سے نیت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ ہماری انسانی فطرت ہے کہ لمحہ بلمحہ ہم بنتے رہتے ہیں، بگڑتے رہتے ہیں، بنتے رہتے ہیں، بگڑتے رہتے ہیں، تو جتنا بھی ہم جب بھی بگڑیں پھر ہم بنیں، جب بھی بگڑیں۔ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کیا ہوا ہے کہ جناب میں ان کو چھوڑوں گا نہیں،
چاہے مسجد میں آئیں، مدرسے میں آئیں، ان کی مرضی ہے، فیکٹری میں جائیں، کارخانے میں جائیں، دکانداری کریں، جاب کریں، میں ان کو نہیں چھوڑوں گا۔ آگے جاؤں، آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، ہر طرح سے میں ان کو بگاڑوں گا، ہر طرح سے میں ان کو برباد کروں گا، ان کو خراب کروں گا۔ تو فرمایا جب شیطان نے یہ وعدہ کیا کہ میں ہر طرف سے ان پہ حملہ کروں گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان سے یہ وعدہ کیا کہ ٹھیک ہے جی، جو تیرا بس میں ہے تو کر لے، جو تیرے بس میں ہے تو کر لے، اور میرا بھی ایک وعدہ سن لے، جب بھی یہ میرا بندہ مجھ سے معافی مانگے گا میں اس کو معاف کر دوں گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ تو ہم اللہ کے وعدے سے بڑا خوش ہیں، ہم اللہ کے وعدے پہ ہمیں اعتماد ہے کہ ہم انشاءاللہ شیطان کے پیچھے نہیں، رحمان کے پیچھے جائیں گے۔ ہم شیطان کے بہکاوے میں نہیں آئیں گے بلکہ رحمان کی رحمت کے نیچے آئیں گے۔ لہذا جب بھی خطا کرنا اللہ سے معافی ضرور مانگنا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی مسلمان سے غلطی ہو جائے، خطا ہو جائے، وہ جا کے وضو کرے، اچھی طرح سے وضو کرے، 2 رکعت نماز پڑھے، اللہ سے معافی مانگے، تو رب العالمین فرماتے ہیں کہ میں اس کو معاف کر دوں گا، میں اس کو معاف کر دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ہم سب کو اس مبارک مہینے کی برکت سے اور ان مبارک رات کی برکت سے ہماری تمام خطاؤں کو، گناہوں کو معاف فرمائے، اور شیطان کو خوش ہونے کا موقع نہ دے بلکہ اپنے پیارے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش ہونے کا موقع دے کہ میری امت کی بخشش ہو گئی اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔